السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، بہت سارے لوگ عمرہ میں غلطیاں کرتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہر چکر میں طواف میں ہر چکر میں الگ سے دعا الگ الگ دعا بتاتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ صفا مروہ پہ بھی غلطی کر دیتے ہیں کہ صفا سے صفا نہیں، صفا سے صفا پہ جب آتے ہیں تب ایک چکر مانتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اسی طرح جو ہے جو غلطیاں ہیں عمرہ میں، جو لوگ غلطی کرتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ عمرہ کے اندر عام طور پر جو غلطیاں عمرہ کرنے والے سے سرزد ہوتی ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ عمرہ یہ بہت ہی عظیم عبادت ہے، اور بیت اللہ اور مسجد حرام یہ دنیا جہاں کی سب سے مبارک سرزمین ہے۔ حرم میں یہ حصہ آتا ہے، لہذا ایسی جگہ پہنچنے کے بعد آدمی کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ یہاں پر غلطی نہ سرزد ہو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگ عمرہ کا طریقہ نہ جانتے ہیں نہ سیکھتے ہیں۔ اکثر لوگ حج اور عمرہ کے درمیان بڑی بھیانک غلطیاں کرتے ہیں، دیکھا گیا ہے۔ اور دین نہ سیکھنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی بس جس طرف جا رہا ہے لوگ اس کے پیچھے بھاگتے نظر آتے ہیں۔ علم سیکھنا چاہیے، اور عمرہ کرنے سے پہلے عمرہ کے آداب، عمرہ کا طریقہ اور عمرہ کے اندر کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ان اعمال کا جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی اور جہالت میں کچھ ایسی غلطی کر جائے کہ جس کے ذریعے سے عمرہ خراب ہو جائے یا عمرہ متاثر ہو جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ عمرہ کے درمیان حالت عمرہ میں عمرہ کرنے والے سے کیا کیا غلطی سرزد ہوتی ہے۔ اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ نمبر 1، احرام باندھتے وقت زبان سے نیت کرنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب احرام باندھتے ہیں زبان سے نیت کرتے کہ میں نیت کرتا ہوں احرام باندھنے کی، تو اس طریقے سے نیت نہیں کی جاتی ہے۔ زبان سے نیت نہیں کی جاتی ہے۔ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بغیر احرام کے میقات سے آگے بڑھنا، یعنی میقات پر احرام باندھنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نادانی میں اور جہالت میں سیدھے چلے جاتے ہیں، میقات سے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہاں جا کر احرام باندھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ میقات پر احرام باندھا جائے گا۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ تلبیہ نہ پکارنا۔ تلبیہ نہ پکارنا یعنی آدمی میقات سے گزر رہا ہے اور حج عمرے کے مقصد سے مکہ جا رہا ہے، لیکن خاموش ہے، تلبیہ نہیں پکار رہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ خاموش نہیں رہنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، کثرت سے تلبیہ پکارنا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو تلبیہ پکارنا چاہیے۔ تلبیہ نہ پکارنا یہ عمرہ کے درمیان ایک بڑی غلطی ہے۔ چوتھی غلطی یہ کہ حالت احرام میں خوشبو لگانا۔ بہت سارے لوگ خوشبو لگا لیتے ہیں، یہ خوشبو لگانا منع ہے۔ پانچویں غلطی ہے حرم کی حرمت کا پاس و لحاظ نہ رکھنا ہے۔ حرم کی حرمت کا پاس و لحاظ نہ رکھنا ہے، مطلب یہ کہ حرم میں بیٹھ کر کے آدمی جھوٹ بولے، چوری کرے، اپنی نگاہ کی حفاظت نہ کرے، حرم میں کسی کو تکلیف پہنچائے، کسی کو اذیت دے، کسی کو گالی دے، تو یہ حرم کی حرمت کا پاس و لحاظ نہ رکھنا یہ بھی غلطی ہے۔ چھٹی غلطی کہ حالت احرام میں سیلفی لینا۔ بہت سارے لوگ عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، زمزم پی رہے ہیں اور حرم میں سیلفی لے رہے ہیں۔ تو آدمی عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے یا مشہور ہونے گیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے گیا ہے؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ساتویں غلطی یہ کہ دایاں کندھا ہمیشہ کھلا رکھنا ہے۔ کچھ لوگ صرف اکثر یہ غلطی، بلکہ کچھ نہیں بلکہ اکثر لوگوں سے غلطی ہوتی ہے
کہ عمرہ کرنے میں حج کرنے میں ہر وقت اپنے دائیں کندھے کو کھلا رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے. سنت صرف کب ہے؟ جب آدمی طواف قدوم کر رہا ہے، یعنی آدمی پہلا طواف کر رہا ہے. تو پہلے طواف میں، طواف قدوم میں 7 چکر میں آدمی دائیں کندھے کو کھول دیتا ہے. صرف طواف میں یہ سنت ہے. طواف کے بعد اس کے دونوں کندھوں کو ڈھانپنا ضروری ہے، ورنہ نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. تو اجتباء اس کو کہتے ہیں. یہ صرف طواف میں ہے، طواف قدوم میں ہے. دائیں کندھے کو کھولنا اس میں سنت ہے. آدمی عمرہ کر رہا ہے، احرام باندھ رہا ہے، شروع کر رہا ہے، وہاں سے دائیں کندھا کھلا ہے، اور احرام کھول رہا ہے، عمرہ ختم ہو رہا ہے، وہاں بھی کندھا اس کا کھلا رہتا ہے. تو یہ سنت نہیں ہے، یہ احرام کی غلطی ہے. یہ عمرہ کے درمیان غلطی ہونے والی بڑی غلطی ہے. 8ویں غلطی ایک دوران طواف مزاحمت کرنا، دھکے دینا، تکلیف پہنچانا، ٹھوکر مارنا. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. 9ویں غلطی ہے کہ حتیم کے اندر سے طواف کرنا، یعنی حتیم جو خانہ کعبہ کے سائڈ میں جو دیوار کھڑی ہے مشرق جانب، تو وہاں دروازہ لگا ہوا ہے. کچھ لوگ وہاں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو حتیم کے اندر سے طواف کرے گا اس کا طواف نہیں مانا جائے گا. یہ غلطی ہے. طواف خانہ کعبہ کا کیا جاتا ہے. حتیم یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، تو حتیم کے اندر سے طواف نہیں کیا جائے گا، حتیم کے باہر سے طواف کیا جائے گا. 10ویں غلطی ہے کہ حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے لوگوں کو دھکا دینا. یعنی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں، ٹھیلتے ہیں، ٹھوکر مارتے ہیں. یہ غلط ہے. 11ویں غلطی کہ رکن یمانی کے علاوہ کعبہ کے سارے کونوں کو چھونا. آپ دیکھیں، ہمیشہ ہر وقت لوگ خانہ کعبہ کے غلاف پکڑ پکڑ کر کے چمٹے رہیں گے، یہ صحیح نہیں ہے. صرف 2 حصہ خانہ کعبہ کا ٹچ کیا جاتا ہے. حجر اسود کو چوما جاتا ہے، ایک وہ کونا ہے حجر اسود کو چومنا ہے، اور دوسرا ہے اسی کے فرنٹ بیک سائڈ سے رکن یمانی، اس کو چھونا ہے. بقیہ چاروں طرف سے جو لوگ خانہ کعبہ چھوتے رہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، غلطی ہے. 12ویں غلطی کہ مقام ابراہیم کا استلام کرنا ہے، یعنی کچھ لوگ مقام ابراہیم کو چومتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. 13ویں غلطی ہے کہ حرم کی جالیوں اور ستونوں کو تبرک کے طور پر چومنا. یعنی بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ حرم کے ستون کو، دیوار کو، جالی کو تبرک کے طور پر چومتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. 14ویں غلطی کہ صفا مروہ کی سعی 14 مرتبہ کرنا. کیسے؟ کہتے ہیں کہ صفا سے لے کے مروہ، مروہ سے لے کے صفا، یہ ایک صحیح ہوئی. غلط ہے. صفا سے لے کے مروہ تک ایک چکر ہوا، مروہ سے صفا تک یہ 2 چکر ہوا. تو اس طرح صحیح صفا مروہ کی صحیح کی جائے گی. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ 2 چکر ہوا. صفا سے شروع کریں گے، مروہ پہ صحیح ختم ہوگی. تو جو لوگ صفا سے مروہ، مروہ صفا یہ ایک مانتے ہیں، تو ان کی 14 صحیح ہو جائے گی، جو سنت کے خلاف ہے. اسی طریقے سے ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ عورت کا رمل کرنا. یعنی جیسے رمل حجر اسود سے لے کر کے رکن یمانی تک عام رفتار کے مقابلے میں تیز دوڑنا ہے، تو عورتیں بھی دوڑتی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ سنت صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. 11ویں غلطی کہ عورت کا اجنبی مردوں کے سامنے اپنا چہرہ کھلا رکھنا ہے. حرم میں دیکھیے کہ عورتیں چہرہ کھلا رکھتی ہیں، خاص طور سے انڈیا پاکستان کی عورتیں. یہ صحیح نہیں ہے. عورت کے چہرے کا بھی پردہ ہے. جہاں مردوں کا گزر ہوگا وہاں عورت اپنا چہرہ چھپا لیں گی، اور جہاں مرد نہیں ہوں گے وہاں عورت چہرہ کھول لے گی حج میں، احرام میں. 17ویں غلطی کہ صحیح کے اختتام پر مروہ پر 2 رکعت نماز ادا کرنا. یہ بھی دیکھا گیا کہ جب صفا مروہ کی صحیح کر لیتے ہیں تو مروہ پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. یہ غلط ہے. صرف طواف کے بعد مقام ابراہیم کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، صفا مروہ کی صحیح کے بعد نہیں. 18ویں غلطی ہے کہ ایک ہی سفر میں ایک سے زائد عمرہ کرنا ہے. یعنی بار بار آدمی کہاں سے آئے، مسجد عائشہ آئے، اور وہاں آ کر کے بار بار عمرہ کرے. ایک سفر میں ایک دن میں 4 عمرہ لوگ کرتے ہیں. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. 19ویں غلطی ہے کہ اجتماعی طور پر تلبیہ پکارے. اجتماعی طور پر تلبیہ پکارے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں دوسرے ممالک کے آتے ہیں باہر سے، تو وہ ان کا ایک گروپ چلتا ہے، وہ ایک ساتھ طواف کرتے ہیں، ایک ساتھ صحیح کرتے ہیں. تو یونٹی ان کے اندر ہوتی ہے، اور وہ ایک ساتھ ذکر و اذکار کرتے ہوئے چلتے ہیں، تلبیہ پکارتے رہتے ہیں. یہ اجتماعی تلبیہ سنت سے ثابت نہیں ہے. 20ویں غلطی ہے کہ طواف کی نیت زبان سے کرنا.
طواف کی نیت زبان سے کرنا یہ غلط ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ 21ویں غلطی ہے ہر طواف میں مخصوص الگ الگ دعائیں پڑھنا، پہلے طواف کی دعا، دوسرے طواف کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، چوتھے چکر کی دعا، اس طرح سے کہیں بھی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ یہ سب اپنا بنایا ہوا فرضی طریقہ ہے، سنت میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ آدمی ذکر و اذکار سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا رہے، یہی کافی ہے۔ جی 22ویں غلطی ہے کہ طواف کے ہر چکر میں رمل کرنا، طواف کے ہر چکر میں رمل کرنا۔ جی ہر چکر میں رمل نہیں ہے، یہ صرف طواف قدوم میں اول کے 3 چکر میں ہے، اول کے 3 چکر میں رمل ہے، ہر چکر میں نہیں ہے، ہر طواف میں نہیں ہے۔ جب پہلا دوسرا چکر تیسرا چکر رہے گا تو اول پہلا دوسرا تیسرے چکر میں رمل ہے۔ 23ویں غلطی ہے کہ مردوں کا حالت احرام میں اجنبیہ عورتوں کو دیکھنا ہے، یعنی آدمی کی نگاہ کا پردہ ہے، مردوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، حرم میں ہے، اللہ کے گھر میں ہے، اور وہاں آدمی کی نگاہ محفوظ نہ ہو تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ 24ویں غلطی یہ ہے کہ بغیر وضو کے طواف کرنا، بغیر وضو کے طواف کرنا، طواف کے لیے وضو ضروری ہے۔ جی 25ویں غلطی ہے کہ دوران طواف صرف باتیں کرتے رہنا، صرف باتیں کرتے رہنا، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ طواف کے دوران ذکر و اذکار کرنا ہے، اللہ کا ذکر بلند کرنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، اس طرح کے اذکار ہے پڑھنا، یہ مسنون ہے۔ بات چیت زیادہ نہیں کرنا چاہیے، ہاں اگر کوئی ضرورت ہو تو بات کر سکتے ہیں، لیکن آدمی شروع سے لے کے آخر تک صرف باتیں ہی کرتے جا رہا ہے، صرف نظارہ ہی دیکھ رہا ہے، تو بہرحال یہ طواف کے تقدس کے خلاف ہے۔ 26ویں غلطی کہ حتیم کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنے کی جگہ صرف دعائیں کرنا، کچھ لوگ حتیم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، تو مسنون یہ ہے کہ 2 رکعت وہاں نماز پڑھا جائے، حتیم کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، یہ مسنون ہے، وہاں جا کر کسی بیٹھ کے دعا کریں، یہ صحیح نہیں۔ 27ویں غلطی ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس اس طور پر نماز ادا کرے کہ خانہ کعبہ سامنے کے بجائے پیچھے یا دائیں بائیں طرف ہو۔ جی یہ بھی دیکھا گیا کچھ لوگ مقام ابراہیم کو قبلہ بناتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو کعبہ ہوتا ہے وہ بیک سائڈ ہوتا ہے، یا دائیں طرف ہوتا ہے یا بائیں طرف ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مقام ابراہیم پر اس طرح نماز پڑھا جائے گا کہ آدمی کے سامنے مقام ابراہیم ہو اور اس کے سامنے خانہ کعبہ ہو، یعنی قبلہ کعبہ ہو۔ 28ویں غلطی کہ حجر اسود کے سامنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا اور وہاں دیر تک دعا کرنا، حجر اسود کے بعد دعا نہیں کیا جائے گا، یہ دعا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ 29ویں غلطی کہ رکن یمانی کا استلام نہ کر پانے کی صورت میں ہاتھ سے اشارہ کرنا، ہاتھ سے اشارہ نہیں کیا جائے گا، صرف حجر اسود کو اگر نہیں چوم سکتے ہیں تو وہاں پہ ہاتھ سے اشارہ کیا جائے گا، اور اگر لاٹھی اور چھڑی وغیرہ ہوگی تو اس کو ٹچ کر کے اس کو چوم سکتے ہیں۔ 29ویں غلطی کہ احرام کی چادروں کو زمزم کے پانی سے اس نیت سے دھلنا کہ مرنے پر کفن کے لیے استعمال کرنے سے عذاب قبر نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ احرام دھلتے ہیں زمزم کے پانی سے، اور پھر اسی کو کفن بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر زمزم سے دھلا ہے تو عذاب قبر نہیں ہوگا، یہ غلط بات ہے۔ 30ویں غلطی ہے کہ ملتزم کے پاس خوب دیر تک کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر چمٹے رہنا اور کسی کو موقع نہ دینا، یعنی آدمی پکڑ لیا تو پکڑا ہے 4 گھنٹہ تک، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، سب کو موقع دینا چاہیے۔ 31ویں غلطی ہے کہ طواف قدوم میں دایاں کندھا کھلا رکھنے کی جگہ بائیں کندھے کو کھلا رکھنا، یعنی کچھ لوگ الٹ دیتے ہیں، دائیں کندھے کو کھولنا ہے کھول کے رکھنا ہے تو کچھ لوگ الٹ دیتے ہیں بائیں کندھے کو کھول کے رکھتے ہیں، تو صحیح ہے کہ دایاں کندھا کھلا رہنا چاہیے، یہ سنت ہے، بایاں کندھا ڈھکا رہنا چاہیے، لیکن لوگ الٹ دیتے ہیں، بائیں کندھے کو کھول دیتے ہیں، دائیں کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ 32ویں غلطی کی کعبہ یا حجر اسود کو دیکھتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، کعبہ کو دیکھ کر کے سلام نہیں کرنا ہے، وہ کوئی جواب دینے والی چیز نہیں کہ وہ جواب دے گی ہم اس کو سلام کریں۔ 33ویں غلطی کہ ایک سفر متعدد عمرہ کرنا، یعنی کبھی اس کی طرف سے کبھی اس کی طرف سے، بار بار آدمی ایک ہی سفر میں عمرہ کر رہا ہے، ابھی سر پہ بال نہیں آیا ہے کہ دن بھر میں 4 مرتبہ عمرہ کر رہا ہے، ہفتے میں 4 عمرہ کر رہا ہے، جب سر پہ کوئی بال ہی نہیں آیا ہے، تو عمرہ کے درمیان اتنا گیپ ہونا چاہیے کہ بال اگ آئے، جی یہ ضروری ہے۔ 35ویں غلطی یہ ہے کہ عمرہ سے فراغت کے بعد مدینہ منورہ اور قبر رسول کی زیارت کو واجب سمجھنا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مکہ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مدینہ جانا بھی ضروری ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آدمی کا یہ عمرہ مکہ میں ہوگا اور مکہ میں عمرہ کر لیا تو اس کا مکمل ہو گیا، اب مدینہ جانے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں اگر وہ چاہے تو سیدھے اپنے گھر چلا جائے، اب لیکن کوئی شخص اگر جا رہا ہے مدینہ زیارت کرنے کے لیے، مسجد نبوی کی زیارت کے لیے، تو یہ جانا مسنون ہے،
جا سکتے ہیں، عبادت کی خاطر وہ سفر کرنا جائز ہے، لیکن یہ حج اور عمرے کا رکن نہیں ہے، یہ حج عمرے کا رکن نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے جو غلطیاں تھیں مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے عمرہ اور حج کو قبول فرمائے، اور ہر قسم کی غلطیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔